الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے آمنہ ایبٹ آباد سے۔ یہ کہتی ہیں حضرت جی بچپن سے میرے دل میں ایک سوال ہے لیکن میں فرسٹ ٹائم پوچھ رہی ہوں۔ قرآن پاک میں ہے کہ اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہو یا الحمدللہ رب العالمین میں ایسی کیا بات ہے یا تھی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، اور ایسی کیا چیز تھی جس کا بوجھ قلب رسالت نے اٹھا لیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو کیا بخشا ہے۔ صحیح۔ ساری مخلوق میں انسان اشرف المخلوق کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے۔ کیونکہ زندگی کی روٹین ساری مخلوق کی یہی ہے، اپنی بھوک مٹاتے ہیں، اپنی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچے پالتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیونٹی سے لے کر درندوں تک، حیوانات تک، انسان تک زندگی کا ایک سائیکل ہے، اپنے اپنے انداز میں سب کا ایک ہی سا چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ انسان میں فضیلت کیا ہے؟ جتنی مخلوق ہے فرشتوں سمیت ساری کائنات اس کے حکم کی پابند ہے۔ بے شک۔ حاکم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت فرشتے میں بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کہ اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اسے کہتے ہیں معرفت الہی، اللہ کی پہچان۔ صحیح۔ اس کی عظمت کا اقرار، اس کی اطاعت ہر ذرہ کرتا ہے۔ اس کی ذات کتنی عظیم ہے، اس کی تجلیات کیا ہیں، کیا اس کی بات سنی جا سکتی ہے، اسے دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بات کی جا سکتی ہے، یہ مخلوق میں نہیں ہے سوائے انسان۔ ٹھیک، بالکل۔ اور یہی نبوت ہے۔ صحیح۔ نبوت صرف انسانوں میں۔ صحیح۔ اور نبی اسی لیے معصوم عن الخطا ہوتا ہے، نبی سے زندگی میں کوئی گناہ صادر ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تزکیہ، یہ پاکیزگی چاہیے کلام الہی کو سمجھنے کے لیے اور ذات الہی کو پہچاننے کے لیے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ دل کا آئینہ اتنا ہی صاف ہونا چاہیے جس پہ کوئی ذرا سی ڈسٹ بھی نہ ہو۔ صحیح صحیح۔ اب اگر یہ شعور دیا جاتا پہاڑوں کو، اللہ اکبر، اور وہ عظمت الہی کو سمجھ جاتے، اللہ اکبر، ہو جاتے، بکھر جاتے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ۔ شعور دیا گیا انبیاء کو، اور انبیاء کے طفیل تمام انسانوں کو ان کی اپنی حیثیت کے مطابق۔ صحیح صحیح۔ میں اور آپ یکجا بیٹھے ہیں، آپ کا درجہ عظمت الہی کو پہچاننے کا اپنا ہے، میرا اپنا۔ بے شک بے شک۔ باپ کا اپنا ہے، بیٹے کا اپنا ہے، ماں کا اپنا۔ صحیح صحیح۔ اب اگر ہم بھی دل کے آئینے کو اتنا صاف کریں کہ وہ برکات نبوت اس میں منعکس ہو کر ہمیں وہ شعور بخشیں، تو گناہ کے تصور سے ہم پر اللہ لڑزہ اکبر۔ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی گناہ شک نہیں، سوچنا بھی چھوڑ۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ یہی مقصود ہے یہاں کہ انسان، میں نے اتنا عظیم کلام تم پر اتارا، جو شعور تمہیں میں نے دیا ہے، اگر یہ شعور پہاڑ میں ہوتا صحیح تو وہ کھڑا نہ بالکل رہ صحیح۔ سکتا، ریزہ ریزہ ہو جائے۔
تم میں ہے، اور تم اتنی اس پہ میل لاد لیتے ہو کہ وہ شعور کہیں دب جاتا ہے، اور اس کلام کی جو کیفیات ہیں وہ تم پر وارد ہی نہیں ہوتی۔ اللہ ساری عمر الفاظ سنتے رہتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کیفیت کیا ہے، اس سے سن کر دل میں کیا تبدیلی آنی چاہیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہیں الفاظ سنائی دیتے ہیں، کیفیات تم پر وارد ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر وارد ہوں تو انسان نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ فنا فی الرسول اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی پسند ختم، اب جو رسول چاہیں گے وہ۔ بے شک فنا بے فی شک اللہ تصوف کی اصطلاح یہی ہے کہ اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر۔ سبحان اللہ۔ اگر سبحان تم اللہ۔ سمجھ جاتے تو پھر تم نہ رہتے، اللہ اکبر۔ پھر تم میری پسند میں فنا ہو جاتے، اور یہی مطلوب ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیز جی یہ تو بالکل اس انداز سے آپ نے سمجھا دی ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ جن علماء کو بھی نہیں پتا تھا انہیں بھی اب پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا اصل مفہوم ہے کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر یہ شعور پہاڑ کو دیا جاتا تو واقعتاً وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ انسان ہی ہے کہ جو سب۔ اچھا عزیز جی ایک اور چیز ہے کہ ایک انسان جب کسی انسان کے آگے اس کو بالا سمجھ لیتا ہے اور اس کے آگے سرنڈر کر جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گفتگو سامنے والا کر رہا ہے یہ حتمی ہے، تو پھر وہ اس کا تابع ہو جاتا ہے۔ تو یہ سرنڈر کرنا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے سامنے، اس کو ہم سرنڈر کرنا کہہ سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے اگر کوئی، جب ہم کسی حکمران کے سامنے یا امیر یا بادشاہ یا بڑے انسان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں تو اگر ہم اسے جانتے یا پہچانتے نہ ہوں، بالکل صحیح بات ہے، ہمارا اس سے بیہیویئر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ایک عام آدمی کی طرح ہوگا۔ اور ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ علم میں کسی کو اپنے سے زیادہ جانتے ہیں تو اس کے سامنے سرنڈر کر جاتے ہیں کہ اس کے سامنے میری کوئی دلیل نہیں چلے گی کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ پہلے ہم اس کو پہچانتے ہیں پھر سرنڈر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات، خواہ عالم ہو خواہ حکمران، بالکل صحیح بات ہے، پہچانے نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر سرنڈر نہیں ہوتا۔ اور جب تک یہ مقام نہ آئے، اللہ کے رسول کی عظمت کو پہچانے، فنا فی الرسول فنا فی اللہ ہو سکتا ہے، نہ پہچانے تو پھر تو جیسے ہم بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب ہماری زندگیوں میں تو اللہ کریم کا ہونا نہ ہونا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ہونا، کیا ہمیں کہاں سے روک رہا ہے؟ جھوٹ بولنے سے روک رہا ہے، چوری کرنے سے روک رہا ہے، قتل و غارت دہشت گردی سے روک رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بات پھر وہی اسی یقین پہ چلی جاتی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ ہم نے نسلوں سے اور صدیوں سے دلوں کو غبار آلود کر، اللہ اکبر، ہم بچے پیدا کرتے ہیں انہیں حرام کھلا کر، ہم انہیں پالتے بڑھاتے ہیں حرام کھلا، صحیح، دلوں میں کہاں سے نور آئے گا، کہاں سے روشنی آئے گا؟ ممکن نہیں ہے۔ وہ بڑے ہوتے ہیں تو وہ خود حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، ناجائز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ صحیح، پہچان کہاں سے؟ معرفت کہاں سے ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں پھر یہ باتیں عجیب لگی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ مصباح الحق کوئٹہ سے یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو آپ بات فرما رہے تھے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، پھر آدم علیہ السلام سے اللہ کریم کی حکم عدولی کیوں ہوئی؟ پھر سزا کے طور پر انہیں جنت سے نکال بھی دیا گیا، یعنی خطا بھی ایسی کہ جس پر سزا بھی مرتب ہوئی۔ غلط کہتے انہوں نے سمجھا ہے۔ اچھا، آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی اس میں ساتھ اللہ کی گواہی ہے کہ لم نجد لہو عزما، ان کا ارادہ خطا کرنے کا نہیں۔ اچھا، ان کا ارادہ خطا کرنے کا نہیں تھا، بالارادہ انہوں نے خطا نہیں کی، ٹھیک ہے، بطور انسان نادانستگی میں ہو گئی، صحیح، اور جب ہو گئی تو فوراً انہوں نے توبہ کی، ٹھیک ہے، اللہ نے کلمات تعلیم فرمائے اور اللہ کریم نے فوراً معاف فرمایا۔ تو جب معاف ہو گئی تو سزا کیسی؟ صحیح، یہ تو قرآن میں موجود ہے کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا اور اپنی نبوت کے لیے منتخب کر دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، زمین پہ آنا سزا نہیں تھی، آدم علیہ السلام پیدا ہی زمین پر بسنے کے لیے ہوئے، صحیح، یہ زندگی کا پراسس تھا، ٹھیک ہے۔ وہاں تربیت دی گئی، اور یہ وہ جنت نہیں تھی جو مرنے کے بعد نصیب ہوگی۔ اچھا، یہ جنت برزخ میں ہے، آسمانوں پر ہے،
یہ عارضی ہے اور اس میں قیام دائمی نہیں تھا. صحیح. اس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو ایک بار داخل ہوگا پھر وہاں سے نکلے گا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ عارضی تربیت دی گئی تھی حیات بسر کرنے کی، اور یہ تجربہ کرایا گیا کہ شیطان اس طرح کرے گا. صحیح صحیح. تو آپ کو زمین پہ جانا ہے تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا. بالکل ٹھیک. یہ تربیت کا حصہ تھا. تربیت کا حصہ. بالکل صحیح. حضرت جی جہاں زیب خان نے پشاور سے تفقہ بالقلب سے کیا مراد ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو عقل سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تفقہ ہوتا ہے احکام و فرائض کا جاننا. ٹھیک ہے. اس لیے شرعی احکام کو فقہ کہتے ہیں. صحیح. بالکل ٹھیک. تفقہ ہوتا ہے ان کا سمجھ لینا، جان لینا. دماغ سے جاننے سے عمل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. دماغ سے جاننے سے وہی ہوتا ہے جو آپ بتا رہے تھے نا کہ مولانا سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ حرام ہے، سود ہے. جی ان کے گھر گیا تو ان کے گھر دو گاڑیاں کھڑی تھی. بالکل ایسے. مجھے تو روک دیا. اس نے کہا میں نے تمہیں روکا تو نہیں، بتایا تھا. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ بات جب دل سے سمجھی جائے، اللہ اکبر، پھر گھر میں دو گاڑیاں نہیں آتی. پھر بندہ خود اس پہ عمل کرتا ہے. تو جو بات دل میں اتر جائے اسے تفقہ بالقلب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. شکیلہ ہیں راول پنڈی سے. حضرت رابعہ بصری کا قول ہے کہ طالب المولا مذکر، جو اللہ کا طالب ہے وہ مرد ہے. تو حضرت جی کیا عورتیں طالب مولا نہیں بن سکتی؟ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس قسم کے روایتیں اور اقوال اور یہ ان کی کوئی سند نہیں ہوتی. واقعی انہوں نے کہا بھی ہے یا نہیں. اچھا. یہ ساری گپیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے ان کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. مطلب کہیں سے ثابت نہیں ہے. نہیں، ہمارے پاس دلیل قرآن اور حدیث. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ قول ان کا بھی ہو اور صحیح بھی ہو تو اس سے مراد عورت مرد کا نہیں ہے. اچھا. جنس عورت مرد مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے. مردانہ کام، جرت مندانہ کام. صحیح. بالکل. ایک صفت ہے جو بہت جرت مندانہ، بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم آدمی. صحیح. اس سے عورت یا مرد کا فرق نہیں پڑتا. جب عورت حکمران کہتے ہیں بہت عظیم حکمران ہے، مرد ہوتا ہے بہت عظیم، تو عظیم ہونے میں عورت اور مرد جنس مراد نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. عورت بھی بڑا کام کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتی ہے. صحیح صحیح. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں مجیب سلطان قطر سے. حضرت جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ رہنمائی فرما دیجئے کہ ہم ان کی موجودگی کو کس طرح محسوس کر سکتے ہیں. بات ساری پھر وہیں پہ آتی ہے. بات وہیں پہ آتی ہے کہ جب تک یہ اطلاع دماغ میں رہتی ہے تو یہ ایک خبر ہے. ٹھیک ہے. خبر ضروری نہیں کہ ہر خبر پر آپ عمل بھی کریں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. جب یہ اطلاع دل میں اترتی ہے تو یہ علم بن جاتی. صحیح. بالکل ٹھیک. جب تک یہ اطلاع دماغ میں رہتی ہے خبر ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات دل میں اترتی ہے تو علم کا خاصہ یہ ہے کہ اس پر عمل ہو. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. تو آپ اس خبر کو دل میں اتاریں، علم بنائیں، تو آپ ہر دفعہ اللہ کو دیکھیں گے کہ میں پانی پی رہا ہوں، اللہ سامنے ہے، کھانا کھا رہا ہوں، اللہ سامنے ہے، کسی سے لڑنا چاہتا ہوں، اللہ روبرو ہے. مجھے لڑنا تب ہے کہ اللہ اجازت دے کہ اسے لڑو. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے نہیں لڑو تو مجھے چپ رہنا ہے. چپ رہنا ہے. اپنی پسند ناپسند ختم ہو جاتی ہے. جب یہ خبر دل میں اترتی، علم بن جائے. بالکل صحیح. بالکل صحیح. وارد ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. حضرت جی بریک کا وقت. ناظرین محترم ایک مختصر کمرشل بریک لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اور اسی طرح سے اگر آپ ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے questions@almurshid.tv. ہمیں آپ اپنا سوال بھیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے. ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ حضرت جی نفس کی تسکین اور قلب کے اطمینان میں کیا فرق ہے؟ نفس مادی جو اجزاء ہیں بدن کے، ان کے ملنے سے بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگ، مٹی، ہوا، پانی، مٹی، آگ، ہوا، پانی، عناصر اربع جب ملتے ہیں تو ان سے نفس بنتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سو نفس کی چونکہ بیس مادے پر ہے تو نفس کی تسکین اور نفس کی خوشی بھی مادی لذتوں میں ہے۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ جسے آپ کہتے ہیں نا گانا روح کی غذا ہے، وہ روح کی نہیں، نفس کی نفس کی غذا ہے۔ صحیح صحیح۔ وہ آپ نے پوچھا تھا نا، میں نے کہا بد روح کی۔ جی ہاں بالکل صحیح۔ تو نفس مادی ہے، مادی لذتوں کا اہتمام کرتا ہے، کھانے پینے میں، ٹھیک ہے، رہنے سہنے میں، مکان دکان میں، عہدے مرتبے میں، دولت مال میں، ہر جگہ مادی آسائشیں چاہتا ہے اور ان سے اسے خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ قلب لطیف ربانی ہے اور عالم امر سے، صحیح، اس کا سارا رجحان مرضیات باری کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جب آپ اللہ۔ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور خلوص سے کرتے ہیں تو اس سے قلب کو تسکین ہے۔ اللہ اکبر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ حضرت جی یہ منصور علی ہیں کراچی سے، یہ ان کا سوال ہے کہ حضرت جی بسط اور قبض دو حالتیں ہیں جو باری باری طاری ہوتی رہتی ہیں، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہمیشہ حالتیں بسط ہی رہے کیونکہ اس میں مزہ بہت ہے؟ کوئی حال دائمی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بچپن دائمی نہیں رہتا، لڑکپن ہمیشہ نہیں رہتا، جوانی ہمیشہ نہیں رہتی، دن ہمیشہ نہیں رہتا، صحیح، رات بھی ہمیشہ نہیں رہتی، سردی ہمیشہ نہیں رہتی، گرمی ہمیشہ نہیں۔ تو یہ قبض و بسط جو ہیں یہ انسانی تربیت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صحیح، اگر انسان پر ہمیشہ بسط رہے تو میرے خیال میں لوگوں کے دماغ پھٹ جائیں، دل پھٹ جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہمیشہ دن نہیں رہے تو لوگ کام کرتے کرتے ٹوٹ کے بکھر جائیں۔ بکھر جائے۔ رات کیوں ہوتی؟ آرام کے لیے، آرام کے لیے، اعضاء و جوارے پھر توانائی حاصل کرتے ہیں، اگلا دن پھر کام کی۔ واقعی صوفی ہو، اسے واقعی صحیح تصوف کا ادراک ہو تو بسط آتی ہے جب اس کی ترقی ہوتی ہے، صحیح، پھر قبض آ جاتی ہے کہ کچھ دیر وہاں رک کر وہ استعداد بحال کر سکے، صحیح، بالکل ٹھیک، پھر بالکل بسط آتی ہے کہ اب آگے چل سکے۔ بالکل صحیح، تو یہ لازمی لازم و ملزوم ہے، فطری بالکل ٹھیک، قاعدہ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور ایک سا ہی اگر رہے تو پھر لذت ختم ہو جاتی ہے، بالکل صحیح۔ دل جی برداشت نہیں کر سکتا۔ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ شبانہ نصر اٹک سے یہ کہتے ہیں حضرت جی برائے مہربانی یہ فرما دیجئے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے، اسے کس حد تک مرد کے انڈر زندگی گزارنی چاہیے اور کس حد تک وہ اپنی مرضی برت سکتی ہے؟ مرد سے میری مراد خاوند ہی نہیں، باپ، بھائی اور بیٹا بھی ہے۔ گزارش یہ ہے جی، عورت بھی انسان ہے، ٹھیک ہے، مرد بھی انسان ہے، بالکل صحیح ہے، انسانی حقوق دونوں کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، احترام ہو، عزت ہو، کھانا پینا، یہ وہ سارے میں انسانی حقوق میں دونوں برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک مادی ذمہ داریاں ہیں، جسمانی ذمہ داریاں ہیں، تو مرد اور عورت کو اللہ کریم نے پیدا ہی ایسی جسمانی خصوصیات دے کر فرمایا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے، یہ اپنی ذمہ داری پوری، بے شک، بے شک، یعنی مرد کو ہارڈ بنایا ہے، جی ہاں، محنت مشقت کرے، باہر سے لائے، کھاد لائے، پانی لائے، نالا بنا کر لائے۔ بالکل صحیح، عورت کو نازک مزاج، محبت کرنے والا بنایا، وہ ننھی ننھی کوپلیں پالے، انہیں وہ پانی ضرورت کے مطابق دے، ضرورت کے مطابق کھاد دے، انہیں ضرورت کے مطابق دھوپ میں رکھے، ضرورت کے مطابق سائے میں رکھے، بے شک، اور اس سے تناور پودے اور درخت اور پھر تاکہ پھل آ سکے۔ صحیح، بالکل اب ٹھیک، اگر عورت اپنا کام چھوڑ دے تو انسان تو ہے، ہر وہ کام کر سکتی ہے جو مرد کرتا ہے، لیکن عورت نہیں رہتی، عورت نہیں رہتی، بالکل ٹھیک، اس میں سے نسوانیت ختم ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک، مرد چاہے تو وہ بچے پال ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
اور اس طرح سے تو بالکل ہی نہیں پال سکتا، کیونکہ ان کی اپنی اپنی ساخت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب رہا تعلقات، تو اسلام نے والد کے حقوق مقرر کیے ہیں تو اولاد کے والد پر حقوق مقرر کیے، ٹھیک ہے۔ بھائی کے حقوق بہن پر ہیں تو بہن کے حقوق بھائی پر، میاں کے حقوق بیوی پر ہیں تو بیوی کے حقوق میاں پر ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو دونوں کے اپنے اپنے حقوق ہیں، اپنی اپنی حدود میں، صحیح، اپنے اپنے حق سے آشنا ہوں، اپنا اپنا حق حاصل کریں، دوسرے کا حق اسے دیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس آشنائی کے لیے کچھ اسٹڈی کیا کریں کہ ہمارے حقوق ہیں کیا ہے کیا، اور ہمارے فرائض کیا ہیں۔ بالکل۔ اور بات یہ ہے جی کہ حقوق سے زیادہ پہلے فرائض کو جاننا ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو فرائض ہیں وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے، صحیح، بالکل حقوق ٹھیک، تو آپ معاف بھی کر سکتے، معاف کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک تو ہے۔ فرائض من جانب اللہ ہیں وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں کلیہ الٹ گیا ہے، روز حقوق کے لیے جلوس نکلتا ہے فرائض چھوڑ کر۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، حمود الرحمان ہے دبئی سے۔ یہ کہتے ہیں حضرت جی میں دبئی میں بہت مشقت والی جاب کر رہا ہوں، جو کچھ کما کر گھر بھیجتا ہوں میرے والد صاحب صلہ رحمی کے نام پہ رشتہ داروں پہ لوٹا دیتے۔ اب وہ رہائشی مکان بھی بیچنے پہ تلے ہوئے ہیں، ان کا ایک بھائی سخت بیمار ہے، میں اگر بولنا چاہوں تو مجھے عذاب الہی سنا سنا کر ڈراتے ہیں۔ آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر یہ فرما دیں کہ صلہ رحمی کی حد کیا ہے۔ گزارش یہ ہے جی کہ خود اس بندے کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ والد صاحب کی گھر والوں کی ضروریات کتنی ہیں، اتنا انہیں دیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اپنے پاس بچت بھی رکھیں کہ سدا نہ یہ جوانی رہے گی نہ سدا جاب رہے گی۔ ٹھیک ہے، اپنے مستقبل کا بھی سوچیں، بچوں کا بھی سوچیں۔ صحیح، جب بالکل یہ ٹھیک، خود نہیں سوچتے تو میاں جس بندے کو مفت پیسے ملتے ہیں وہ تو مفت ہی بانٹتا ہے۔ ہاں ظاہر ہے، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ وہ مفت میں بانٹ رہے ہیں اور وہ کسی اچھے کام پہ ہی بانٹ رہے ہیں۔ تو انہیں روک، کیونکہ اگر وہ غلط بانٹ رہے ہیں تو اللہ ان سے پوچھے گا۔ بیٹا اور بیٹے کا مال باپ کی جائیداد ہوتا ہے، صحیح، بالکل ٹھیک ہے، باپ کو حق ہے کہ وہ بیٹے کے مال کو خرچ کر دے۔ صحیح، وہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے یہ اس سے اللہ کریم پوچھیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ حضرت تھوڑی سی اپنی بچت کا آپ بھی فکر کریں، صحیح، صحیح، اور یہ دیکھیں کہ صرف انہیں پتہ ہے کہ میں مشقت کر رہا ہوں۔ ہاں جی، پچھلوں کو تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ درختوں سے توڑ کر نوٹ بھیج رہے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، تو اسے چاہیے کہ کچھ بچت اپنے پاس بھی رکھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ ہمارے یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ جو باہر جاتا ہے اس کا بار نہیں ہوتا، جو پیچھے رہ جاتے ہیں ان کا بار ہوتا ہے، بار ہوتا کہ ہے۔ وہ اور پھر وہ والد اپنی ضروریات کی رقم جو ملتی ہے اپنی ضروریات کم کر کے آگے خیرات کرتے رہیں تو اچھی بات ہے۔ اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تہمینہ حضرت جی ابو ظبی سے، میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ اگر شیطان نہ ہوتا تو برائی کا کانسیپٹ ہی نہ ہوتا، پھر نیکی کی بھی وہ اہمیت نہ بنتی، گویا کائنات میں یہ رونق تو نہ لگتی جو اب لگی ہوئی ہے۔ حضرت جی گستاخی معاف، تو کیا ابلیس کا شیطان ہونا بھی رضا الہی سے ہی ہوا، ورنہ تو جہنم کا تصور بھی نہ ہوتا تو جنت کی ترغیب بھی نہ ہوتی؟ یہ فلسفہ شیطان نے بارگاہ الہی میں کہا تھا جب گمراہ ہوا تو کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اچھا، اسی لیے وہ مردود، اسی طرح اس نے، اسی سے وہ مردود ٹھہرایا۔ صحیح، صحیح، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ گمراہ ہونے یا ہدایت پر رہنے دونوں چوائس تمہارے پاس، ٹھیک ہے، تم نے وہ چوائس استعمال کی صحیح، اور تم نے کہا انا خیر منہ، میں انسان سے بہتر ہوں، بہتر، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ یہ تمہاری چوائس تھی، میں نے تمہیں گمراہ نہیں کیا، بالکل صحیح، تمہارے پاس چوائس تھی، تم عبادت کرتے رہے، میں تمہیں ترقی اور درجات دیتا رہا، تم نے نافرمانی کی، میں نے تم سے جواب طلبی کی، اب تم اکڑ رہے ہو، میں نے تمہیں مردود کر دیا۔ شیطان اپنی چوائس سے ہوا۔ صحیح، دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کا کتنا نظام ہے، ہم ہمارا ایک دانت درد کر جائے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا سبب کیا ہے اور اس کا علاج کیا۔ بالکل ٹھیک، کائنات کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہوتا اور یہ نہ ہوتا؟ صحیح، بالکل صحیح، ہم تو اتنے بے خبر ہیں کہ اپنے آپ سے بے خبر ہیں، اب ڈاکٹر کے پاس دوڑتے ہیں، ڈاکٹر بتاؤ مجھے کیا؟ یار جسم تمہارا ہے،
پوچھ ڈاکٹر سے رہے پوچھ ڈاکٹر سے رہے. صحیح. اس لیے کہ ہم خود نہیں جانتے. تو اس کائنات بسیط کو ہم کیسے, اس میں کیا ہوتا کیا نہ ہوتا, یہ تو سوچنا ہی پڑے. اٹس ناٹ آور پرابلم. بے شک بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا حضرت جی, اگر ایک انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس سے سپیریئر ہوں, ہے تو انسان ہی, لیکن یہ وہی کلمات نہیں آ جاتے جو شیطان نے کہے کہ میں سپیریئر ہوں. اور آپ حیران ہوں گے, آپ نے کبھی شاید یہ لوگ نوٹ نہیں کرتے, اور اگر یہ نوٹ کیا جائے تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو کلمے کفار کی زبان سے انبیاء کے خلاف نکلے تھے نا, شیطان کوشش کرتا ہے کہ آج کے انسان سے کے منہ سے بھی وہی کلمات نکلوائے جائیں. صحیح. تاکہ اس درجے کا گناہ سے. تو آج جو اعتراض دین پہ ہوتے ہیں, آپ ان کو سامنے رکھ کر لسٹ بنا کر جو ابو جہل وغیرہ نے کیے تھے ان کو سامنے رکھے تو ایک سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ فلسفہ شیطان تک کو پتہ ہے, ہمیں کیوں پتہ نہیں. صحیح, بالکل ٹھیک. ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے. وہی جو نفس ہے وہ ہم پہ غالب ہے, ہم سارے دنیا کی طرف ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. پیسہ کہاں سے آئے گا, کھانا کہاں سے کھائیں گے, کپڑا کہاں سے ملے گا, اسی میں مر جاتے ہیں. بالکل صحیح. یعنی ہمارے دو پہلو ہیں, ایک عامیانہ ہے جو حیوانوں کو بھی حاصل ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے یہ حیوانی زندگی گزارنے کے لیے. ہم پورے اس طرح جو عظمت انسانی ہمیں دی گئی وہ ہم چھوڑی نہیں. وہ ہم بالکل ٹھیک ہے. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ میں انسان ہوں اور میرا مقام کیا ہے. مقام کیا ہے. بالکل ہم یہی سمجھتے ہیں کھانا پینا, کپڑے پہننا, ٹور ٹار گاڑی پہ بیٹھنا, اور بچے پالنا, مر جانا, یہ کمال ہے. یہ کیا, یہ تو ایک حیوان کا کمال ہے. ہمارے پاس ایسے بیل ہیں جو انسانوں سے زیادہ اچھی غذا ہم انہیں دے رہے ہیں. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اور دیکھ بھال اور میڈیکل کی سہولتیں انہیں انسانوں سے زیادہ حاصل ہیں. روز ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں کہ کیسا ہے. صحیح, بالکل صحیح. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. اگر ملک کے سربراہ کو روز ڈاکٹر چیک کرتا ہے تو ہمارے ویل کو بھی روز ڈاکٹر چیک کرتا ہے. تو فرق کیا پڑتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. مادی سہولتیں جو ہے یہ اور چیز ہے, لیکن انسانی عظمت کا, اس کا ادراک ہونا کہ میں انسان ہوں. اللہ اکبر. پھر انسانی معیار کیا ہے جینے کا, بات کرنے کا, بڑے سے ملنے کا, چھوٹے سے ملنے کا, کاروبار کرنے کا, جینے مرنے کا, لڑنے کا, صلح کرنے کا, انسانی معیار کیا. میں کہیں حیوانی معیار پہ تو نہیں چلا گیا. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک. اس طرح آئے تو پھر یہ چیز اگر سمجھ آ جائے تو پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. حضرت جی وہی ہوا جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب پروگرام کا مزہ آنے لگتا ہے تو سوڈے کی بوتل ختم ہو جاتی, سوڈے کی بوتل ختم ہو جاتی ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021, اور اسی طرح سے اپنا سوال ہمیں آپ میل بھی کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس موجود ہے questions@almurshid.tv. آپ اپنا سوال بھیجیے, آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے اس پروگرام میں اور رہنمائی لیں گے حضرت صاحب سے. حضرت جی بہت شکریہ, اور ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.